الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ شہروں میں ان کی مسجدیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اپنی کتاب میں بے شمار دفعہ مساجد کا ذکر کیا، مساجد کو آباد کرنے کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو حکم دیا کہ مساجد کو بنائیں، خانہ کعبہ کی تعمیل کروائی۔ دنیا کی زمین پر سب سے پہلا گھر اللہ کا تو خانہ کعبہ ہی ہے۔ اس کی بنیاد سب سے پہلے حضرت جبرائیل نے رکھی، اور اس کے بعد جب حضرت نوح کے زمانے میں یہ نشانات مٹ گئے، طوفان کی نظر ہوئے، تو پھر اسی جگہ پہ حضرت ابراہیم کو نشاندہی کی گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی بنیاد دوبارہ سے تعمیر کیا۔ اس کو بنیاد تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ڈالی تھی۔ اس کے بعد صدیاں گزرنے کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پہلے حضرت عبد المطلب کو کچھ اشارات ملے، لیکن بہرحال وہ زمانہ تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ اسلام آنے کے بعد بتوں کا صفایا کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ صاف ستھرا گھر مسلمانوں کو دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا، تاکہ وہ اس میں اللہ کی عبادت کریں۔ پھر جیسے جیسے دین اسلام بڑھتا گیا، پھیلتا گیا دنیا میں، اسی طرح اللہ کے گھر مختلف جگہوں پر بننے لگے، جنہیں ہم مساجد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ جو ہے، محبوب ترین جگہ مساجد ہیں، اور جو شخص مسجدوں میں رہتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ کرتا ہے، اسے خیر و بھلائی کی سعادت سے نوازتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ بہترین جگہ مساجد ہیں۔ شیطان سے بچنے کے لیے مسجد ایک طرح کے مضبوط قلعہ ہے، کیونکہ جب آپ دنیا کی جھمیلوں سے نکل کے مسجد میں جاتے ہیں تو خود بخود آپ کا دل ادھر اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر و فکر کرتے ہیں، کبھی آپ اس میں بیانات سنتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی آپ کا ٹوٹل مکمل رابطہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اس وقت کسی قسم کی جسمانی اور دماغی ذہنی کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوتی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے، ادھر جانا ادھر جانا۔ ایک ہم وقت مقرر کرتے ہیں اور اس میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ خاص طور پہ مردوں کے لیے تو بہت ہی یعنی کہ تحفہ ہے مساجد جو ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بیٹے، مسجد تمہارا گھر ہونا چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مسجدیں پرہیزگاروں کا گھر ہے، اور جس کا گھر مسجد ہو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے گا، پورے صراط سے جنت کی طرف گزرنے کا ضامن ہوگا۔ جو شخص مسجد میں داخل ہوا اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور اللہ کی مہمانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر بات ہوتی ہے نیت کی۔ اگر آپ سچے دل سے اور اطمینان سے اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، سوچ کے آتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کا گھر ہے، یہ میں اس میں عبادت کروں گا، اس میں اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب دے گا، تو یقیناً پھر آپ کی مغفرت بھی کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بھی بلند کرے گا۔ کیونکہ اس وقت جیسے انسان مسجد میں داخل ہوتا، اذان ہوتی ہے، اور لوگ جو در جو مسجد میں داخل ہونا شروع کرتے ہیں، تو فرشتے جو ہیں نعمتوں کا دسترخوان لے کر نازل ہونے لگتے ہیں۔ اب نعمتوں کا دسترخوان لے کر نازل ہونے سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ان پر نازل ہونے لگتی ہے، اور فرشتے، ہر وہ شخص جو وہاں بیٹھا ہے اپنی اس نیت لے کر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آیا ہے، اس کا فرض پورا کرنے آیا ہے، اس کی اطاعت کے لیے آیا ہے، اس کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہے، فرشتے پھر اپنا رجسٹر کھولتے ہیں اور اس کی نیکیاں لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہی انسان کی سب سے بڑی تمنا، یہی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام اعمال نیکیوں سے بھر جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا اللہ کے ان کے بدترین جگہ جو شہروں میں اس کے بازار ہیں،
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بری جگہ، سب سے بدتر جگہ بازار ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ بازار سب سے بدتر جگہ ہے، لیکن اللہ نے منع نہیں فرمایا، اس لیے کہ وہ ہماری ضرورتوں کی جگہ ہے۔ تو آپ بازار کو ضرورت سمجھ کے برتیں۔ جس طرح ہم مسجد میں جاتے ہیں صرف اللہ کے لیے جاتے ہیں، اللہ پر ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا ذہن اللہ کی طرف کنسنٹریٹ کرتا ہے، اسی طرح جب آپ بازار جائیں تو آپ صرف آپ کی جو ضرورت ہے اس کو دیکھیں۔ آپ کو کپڑے خریدنے ہیں، کپڑے خرید لیں، آپ کو کھانے پینے کی اشیاء لینی، آپ کھانے پینے کی اشیاء لیں، کسی نے منع نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک ایسی چیز ہے جس کی اجازت ہے۔ آپ کو کاروبار بھی کرنا ہے، بہت سے لوگ تو صبح سے رات تک بازار میں رہتے ہیں، ان کی مجبوری ہوتی ہے، کاروبار کرنا ہے ان کو، ان کے روزی روٹی وہیں سے چلتی ہے، رزق حلال کمانا ہے۔ اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بہترین کاروبار جو ہے وہ تجارت ہے۔ اور جب آپ تجارت کریں گے تو ظاہر ہے بازار میں بیٹھیں گے، بازار میں جائیں گے، یا آپ سارا دن انہی معاملات میں رہیں گے۔ تو اس کو برا کہنا، اس کو خراب کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جب آپ اس سے ہٹ جائیں، بلکہ وہ ایسی جگہ ہے کہ آپ وہاں رہیں، اپنا کام کریں، وہاں سے نکل جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ شخص اعلیٰ درجات میں ہے جو رہتا تو بازار میں ہے لیکن اس کا دل اللہ میں اٹکا ہوا ہے، اور اس کی زبان سے اللہ کا ذکر نکل رہا ہوتا ہے۔ بے شمار لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ ٹھیلوں والے ہیں، چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور وہ اپنا کاروبار میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے، حالات بدلتے جا رہے ہیں، اب سب کے ہاتھوں میں انٹرنیٹ موبائل کی صورت میں آ گیا ہے کہ سب کے دل اسی میں اٹکے ہوتے ہیں، کوئی اچھا دیکھ رہا ہے، کوئی برا دیکھ رہا ہے، کوئی بدقسمت لوگ جو ہے ناچ گانے، ہنسی مذاق، قہقہ طوفان، فضول باتوں میں اپنا سارا دن گواتے ہیں۔ تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس میں قرآن سن رہے ہوتے ہیں، جو اس میں اچھے اچھے بیانات سن رہے ہوتے ہیں، اچھی باتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ضرورت کی کام کی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی اسکل بڑھا رہے ہوتے ہیں اپنا، ایسا بھی ہے۔ تو جو چیزیں اس حد تک ہیں جس کی اجازت ہے تو آپ اس کو استعمال کریں، لیکن اس بات کے لیے ہمیشہ تیار رہیں کہ ہمیں ہر بات کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے ضرور پوچھے گا۔ اور جب ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہہ دیا، بتا دیا کہ یہ جو ہے بازار بہت بری چیز ہے، بدترین جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، تو پھر ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے کہ ہم صرف شوق کے لیے بازار نہ جائیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ونڈو شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، ونڈو شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، بڑا مقبول جملہ ہے یہ ایک زمانے میں۔ اب تو اس کو بھی لوگوں نے ونڈو شاپ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ اب انٹرنیٹ ہے، زیادہ سے زیادہ وقت کام نپٹا کے ضرورت کا لوگ گھر ہی میں آ رہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ فتنے کے دور میں گھروں کا ٹاٹ بن جاؤ، تو لیکن اس حدیث کو اس لیے کہا گیا، یہ حدیث اس لیے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس لیے یہ تنبیہ کی ہے، نصیحت کی ہے کہ جب باہر فتنہ و فساد ہو تو گھر میں بیٹھو، لیکن یہ نہیں کہا ہے کہ گھر میں آپ 24 گھنٹے انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھیں۔ تو ہم نے آدھی حدیث پہ تو عمل کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم گھروں میں جمنے لگیں، گھروں میں بیٹھنے لگیں، باہر کم نکلتے ہیں، لیکن آدھی حدیث کو ہم بھول گئے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں، کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد کیا تھا کہ گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ، یعنی ہمیں گھر میں رہ کے اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، خرابیوں سے بچانا ہے۔ اب یوں دیکھیں دنیا میں بازار سے زیادہ بہت ساری بری جگہیں ہیں، تو ان کا ذکر کیوں نہیں؟ شراب خانے ہیں، بت خانے ہیں، جوئے خانے ہیں، پارک ہیں، تفریح کی جگہ ہیں، سمندر ہے، کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو جہاں جا کے لوگ بھول ہی جاتے ہیں سب کچھ، صرف تفریح اور بے حیائی یا گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث اس کے لیے نہیں جاتی کہ یہ اس بات پر نہیں، اس بات کی غمازی نہیں کر رہی کہ سب سے زیادہ بری چیز بازار ہیں، بلکہ وہ چیزیں تو حرام ہیں، وہ چیزیں حرام ہیں، حرام کاموں کی طرف تو پھٹکنا نہیں ہے، اس کی طرف تو دیکھنا نہیں ہے۔ اور بازار وہ چیز ہے جو حلال ہے، بلکہ آپ کو حکم ہے کہ رزق حلال کماؤ اور رزق حلال کھاؤ۔ جب آپ کوئی چیز
کھائیں اپنے پیٹ میں ڈالیں تو یہ دیکھیں کہ وہ آپ کی محنت کی کمائی سے ہو، ناجائز نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا گیا ہو، چوری کا نہ ہو، زبردستی کا نہ ہو، تو لازم پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے باہر نکلنا پڑے گا آپ کو. آفسوں میں جائیں یا بازاروں میں جائیں، کہیں بھی جائیں، آپ کو باہر نکل کے اپنے لیے تلاش کرنا ہے، روزی تلاش کرنی ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اس جگہ کو آپ ضرورت کے لیے استعمال کریں. جس طرح مساجد جو ہیں آپ کے آرام کے لیے ہیں، ذہنی سکون کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، اس طرح بازار نہیں ہے. بازار ضرورت کے لیے ہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل لوگ مسجدوں میں دل نہیں لگاتے، بازاروں میں دل لگاتے ہیں، سڑکوں پہ مٹر گشت کرتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں. مسجدوں میں جانے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو بیماریاں یاد آتی ہیں، اپنی تکلیفیں یاد آتی ہیں کہ وہ اس وجہ سے نہیں جا سکتے، اس وجہ سے نہیں جا سکتے. حالانکہ بہت ساری سہولتیں ہیں. جو زمین پہ جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے کرسیاں موجود ہیں. کچھ جا نماز پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں بہت آسانی سے. آپ کہیں بھی کونے میں کسی بھی جگہ کھڑے ہو کے سن سکتے ہیں. آپ لیٹ سکتے ہیں، کنارے کوئی جگہ مل جائے آپ کو، آپ اپنا وقت گزاریں. خاص طور پہ وہ لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ 60 سال کی عمر کے بعد ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے، جو بھی 60-65 جو دین کے لحاظ سے تو ہماری 60 سال اور 65 سال کی درمیانی عمر ہوتی ہے، کہ یہی ایک عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ایوریج. تو اس کے بعد جن کو زندگی ملتی ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اگر آپ اس نعمت کو بیکار کے کاموں میں گزار دیں، تفریح میں، ٹی وی دیکھنے میں، نیوز، فلمیں، ڈرامے، ادھر ادھر باتوں میں، فضول کھانوں کے شوق میں، ہوٹلنگ میں، تفریح میں، تو آپ اپنے آپ کو بہت ضائع کر رہے ہیں. بہتر نہیں ہے کہ اپنا وقت مسجدوں میں گزاریں. اور عورتوں کے لیے تو گھروں کو ہی مسجد بنایا گیا ہے. اگر عورتوں کے جانے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن وہ ان کے لیے ایسے کا حکم نہیں ہے. اور یہ بھی عورتوں کے لیے بہت بڑی آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو یہ نہیں کہا کہ تم جا کے مسجد میں بیٹھو، بلکہ عورتوں کے لیے تو یہی ہے کہ اپنا جتنا سکون سے آرام سے گھر میں عبادت کر سکتی ہیں کریں. اور ان کو جانے کے لیے منع نہیں ہے. اگر انہیں سہولت ہے جائیں، بیٹھیں، ان کو کوئی نہیں روکے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل ہم مسجدوں میں بھی جاتے ہیں تو جب وہاں پہ کھانے پینے کا اہتمام ہو رہا ہے، کچھ ہو رہی ہے، تفریح ہے، تھوڑی سی تفریح ضرور ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، یعنی سوشل گیدرنگ کے لیے باہر ملکوں میں اکثر مسجدوں میں عورتوں کا بھی باقاعدہ انتظام ہوتا ہے بہترین طریقے سے. لیکن ہماری نیتیں، اب اندر کا حال تو نہیں معلوم کسی کا، لیکن گفتگو سے، بات چیت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سوشل کانٹیکٹ کے لیے بہت سے لوگ خوشی کے لیے آتے ہیں کہ چلو اس سے ملاقات، اس سے ملاقات. وہ تو کنسپٹ ختم ہی ہو جاتا ہے نا کہ ہم اللہ کے لیے مسجد میں جائیں. تو آپ لوگ اس بات پہ سوچیں، غور کریں اور کوشش کریں کہ مسجد میں جائیں تو یہ نیت لے کے جائیں کہ میں اللہ سے ملنے آ رہا ہوں، اللہ کے گھر جا رہا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین ثم آمین رب العالمین.